الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد قال الله تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم على صلواتهم يحافظون اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں، دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر مومنوں کی چند صفات، فلاح یافتہ مومن، کامیاب مومن کی چند صفات بیان فرمائی ہے سورہ مومن کی سورت کی شروعاتی چند آیتوں میں. اور یہ صفات جہاں اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں، اس کے شروع میں بھی جو پہلی صفت ہے وہ نماز سے متعلق ہے، اور اس کی جو آخری صفت ہے، 8ویں صفت، وہ بھی نماز سے متعلق ہے. تو پہلی صفت یہ تھی کہ نماز میں خشوع کرنے والے جو لوگ ہیں وہ فلاح یافتہ ہے. لغو سے اعراض کرنے والے لوگ جو ہیں فلاح یافتہ ہے. زکوٰۃ پر عمل کرنے والے لوگ فلاح یافتہ ہیں. عہد کا پاس کرنے والے لوگ فلاح یافتہ ہیں. امانت کا خیال کرنے والے لوگ فلاح یافتہ ہیں. اور پھر آخر میں ان تمام صفات کو بیان کرنے کے بعد ایک اور چیز چھوٹ گئی، وہ شرمگاہوں کی حفاظت. مومن جو کامیاب ہیں اللہ کے نزدیک، جو فلاح یافتہ ہیں، جو بامراد ہیں، وہ لوگ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں. ایک صفت یہ بھی. اس کے بعد آخر میں پھر اللہ رب العزت نے جب صفات کو اختتام فرمایا تو پھر فرمایا کہ والذین هم علی صلواتهم یحافظون، کہ وہ مومنین فلاح یافتہ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. حفاظت کرنے والے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو جنت الفردوس کے کل وارث ہوں گے. نماز کی حفاظت میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں. اس میں سے سب سے اہم چیز ہے کہ نماز کو گنڈے دار نماز نہ پڑھی جائے. یعنی دل چاہا تو ہم نے نماز پڑھ لی، دل نہ چاہا تو نہیں پڑھی. یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں. تو سب سے پہلی چیز کہ نماز کو ہم پابندی کے ساتھ پڑھیں، مسلسل پڑھیں. یہ ایک فرض ہے. اس کے بارے میں کل قیامت کے دن سب سے پہلا جو سوال ہوگا وہ نماز سے متعلق ہوگا. تو انسان کو چاہیے کہ نماز کی پابندی کرے، مکمل نماز پڑھے، آدھی ادھوری نماز نہ ہو، اور چھوڑ پکڑ والی نماز نہ ہو. دل چاہا تو پڑھ لیا، دل نہیں چاہا تو نہیں پڑھ. ان نمازوں کی کوئی پابندی یا اللہ کے نزدیک ایسے نمازوں پر کوئی اجر نہیں ہے. بلکہ قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا فویل للمصلین، ہلاکت اور بربادی ہو ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں کو ٹال مٹول کے پڑھتے ہیں، بے وقت پڑھتے ہیں، جب دل چاہا پڑھ لیا، جب دل نہ چاہا نہیں پڑھی. ایسے لوگوں کے لیے بربادی ہے، ہلاکت ہے. تو نماز کی پابندی میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ نماز تسلسل کے ساتھ پڑھی جائے، نماز پر مداومت ہو. یہ نہیں کہ 4 وقت کے نمازی ہم بن گئے اور فجر کبھی پڑھی ہی نہیں سال میں. یہ بھی نہیں نامکمل ہے، یہ بھی نامکمل ہے. دوسری چیز جو نماز کی حفاظت میں ہے وہ ہے کہ وقت کی پابندی ہو. نماز تو ہم پڑھتے ہیں 5 وقت، لیکن وقت کی پابندی نہیں کرتے. مثال کے طور پر عصر کی نماز 2 متر سایہ جب شروع ہو جائے تو عصر کی نماز شروع، اس وقت سے لے کر کے اور غروب آفتاب تک کا وقت رہتا ہے.
فجر جو ہے صبح صادق سے لے کر کے طلوع آفتاب تک، ظہر جو ہے اس زوال آفتاب سے لے کر کے ایک سایہ ختم ہونے تک، تو وہ جو ایک وقت اللہ رب العزت نے مقرر کیا ہے، جس کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، تو نماز کو اس کے وقت کے اندر پڑھنا ہے، وقت کے ساتھ اللہ رب العزت نے نماز کو مشروط رکھی۔ تو ایک تو پابندی سے پڑھنی ہے نماز، دوسری چیز وقت کے اندر پڑھنا ہے۔ عصر کا ٹائم ہو چکا، اپنے دکان پہ بیٹھے ہیں، کسٹمر دیکھ رہے ہیں، حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح کی آوازیں آئی، اس کان آئی اس کان ہم نے نکال دی وہ آواز، ہم نے اللہ کی اس ندا، اللہ کی اس پکار کو کی طرف دھیان نہیں دیا۔ اور جب سورج پیلا پڑ جاتا ہے، جس کو بآسانی بغیر کسی تکلیف کے انسان دیکھ سکتا ہے اپنی آنکھوں سے، ایسے وقت میں آ کر کے جو مکروہ وقت ہے، آ کر کے ہم مغرب کی نماز پڑھیں، تو یہ لوگ بھی ہیں جو اپنی نماز کی حفاظت کرنے والوں میں شامل نہیں ہوں گے، نہیں ہوں گے۔ یہ وہ تباہ ہونے والے لوگ ہیں، یہ برباد ہونے والے لوگ ہیں۔ اللہ رب العزت نے فلاح یافتہ مومن کے زمرے میں اس کو نہیں رکھا، ایسی نمازیوں کو۔ تو نماز پابندی سے پڑھی جائے اور تسلسل کے ساتھ پڑھی جائے۔ تیسری چیز، نماز مکمل پڑھی جائے، مکمل ہو۔ مکمل کا کیا مطلب ہے؟ نماز کو مکمل کا مطلب یہ ہے کہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جائے۔ ایک مرد کے لیے جب نماز، فرض نماز مسجد میں ادا کرنا، کچھ علماء نے تو واجب کہا ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سنت مؤکدہ بواجب کے قریب ہے۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کے مسجد میں نماز نہیں پڑھتا ہے تو بعض علماء نے لکھا کہ اس کی نماز ہی نہیں ہوئی، اور بعض نے تو لکھا ہے کہ اگر وہ زندگی بھر اس نماز کو بغیر جماعت کے ساتھ پڑھتا رہے تو جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اسے ثواب اور روحانیت اور اللہ کی طرف سے جو مقام ملنے تھے وہ پوری زندگی سجدے میں رہے، پوری زندگی اس نماز کو پڑھتا رہے، اور اس کا ثواب مل ہی نہیں سکتا، اس کے فوائد حاصل ہو ہی نہیں سکتے۔ تو نماز کو مسجد میں وقت کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھنی، یہ تیسری چیز ہوئی۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں لیکن اپنے گھروں میں پڑھ لیتے ہیں، اور بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ تمام چیزوں سے فرصت پانے کے باوجود وہ چاٹ کھوگے مار لیتے ہیں گھر میں آ کر کے۔ بیوی بچے سمجھتے ہیں ہمارا باپ نمازی ہے، وہ بھی بہت خوش ہے کہ ہم بہت بڑے نمازی ہیں، لیکن نماز فرض چیز ہے بھائی، ضروری ہے، کوئی کھیل تماشا تھوڑی ہے۔ اللہ نے یہ تھوڑی کہا کہ تم ساری دنیا سے فرصت پالو تو آگے چاٹ کھوگے مار لینا، یہ تھوڑی کہا، تاکہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، مومنوں پر اوقات کے اندر نماز کو اللہ رب العزت نے فرض، تو ان اوقات کے اندر آ کر کے نماز پڑھیں، جماعت میں آئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دورہ زمان مدینہ طیبہ میں جب آپ تھے، مسجد نبی میں نماز پڑھاتے تھے، پیچھے صحابہ کرام کی جماعت تھی، اور اس میں جو منافق قسم کے لوگ تھے جو صرف زبان سے ایمان لے آئے تھے، لیکن وہ سب جو اسلام کے اور ایمان کے اصل دشمن تھے، تو وہ لوگ جماعت میں شامل نہیں ہوتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کرام کو فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ نماز کے لیے، نماز کی امامت کے لیے اپنی جگہ کسی اور کو کھڑا کر دوں، اور میں دیکھوں کہ کون لوگ ہیں جو جماعت میں شامل نہیں ہوتے ہیں، اس لیے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ ایسے لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں، آگ،
जमात में न रहने वाले सहाबी नहीं थे, माफ कीजिएगा, ज़हन में ये बात ना है कि वो सहाबियों में से थे, वो मुनाफिकीन थे। सहाबी के बारे में तो जर्रा बराबर ये शक और की गुंजाइश भी नहीं है कि सहाबा किराम जमात से नमाज छोड़ दे। बहुत शाद ऐसा कभी होता रहा हो, लेकिन सहाबा किराम तो नमाज छोड़ते ही नहीं थे, जमात से नहीं छोड़ते थे, जमात उनकी नहीं छूटती थी जल्दी। ये मुनाफिक लोग थे। अल्लाह के नबी ने अपने दिल की ख्वाहिश बताई कि मेरा दिल चाहता है कि ऐसे लोगों के घरों में आग लगा दो। माने कैफियत को समझिए, गुस्से को समझिए और उस चीज को अपने ऊपर फिट कीजिए कि आज जो हम पूरी जिंदगी नमाज ही नहीं पढ़ते हैं, अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर ज़माना होता और हम उसमें होते, क्या हश्र होता मेरा। या आज बिलफर्ज मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते तो हम सब पे कौन सा फतवा लगता, कौन से बोरे बरसाए जाते, कहां जगह मिलती। दिन भर में 5 मर्तबा अल्लाह का मुनादी हय्या अलस सला हय्या अलल फला की सदा लगाता है। आपको अल्लाह अपने घर में बुलाने के लिए ये पूरा सिस्टम तैयार कर रखा है, आप सुनते हैं और नहीं आते। हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु जिस वक्त आधी दुनिया से ज्यादा मुल्कों पर उनकी दुनिया पर हुकूमत थी, आज तो छोटी सी रियासत लेकर के, छोटा सा एक मुल्क लेकर के लोग न जाने अपने आप को क्या समझने लगे, खुदा बन बैठे। एक वो थे हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु, आधी दुनिया से ज्यादा पर हुकूमत थी। उनके अंडर में जिन सूबों के गवर्नर थे उन सबको एक मर्तबा खत लिखा और उस खत में ये लिखा कि देखो मेरे नजदीक दुनिया के सब कामों में सबसे अहम काम नमाज है। जिसने नमाज को मुकम्मल तरीके से अदा की और उस पर मुदावमत की, उस पर तसल्सल से जमे रहे, वही लोग हैं जो दीन की और इस्लाम की और ईमान की हिफाजत करने वाले हैं। और जिस शख्स ने और जिन लोगों ने नमाज को दाए कर दी, उनको और काम को दाए करने में जर्रा बराबर भी कभी झिझक नहीं होगी। ये उनके खुदू खत के एक सदर है जिसमें हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने गवर्नर को लिखा है। सोचने की बात है, हम सब क्या समझते हैं, हफ्ते में एक दिन आ जाए, जुमे की नमाज अदा कर लें और हमारे जिम्मे से पूरे हफ्ते की नमाज साबित हो जाती है। क्या हफ्ते में हम एक दिन खाना खाते हैं? क्या हम हफ्ते में एक दिन अपने जिस्म पर लिबास बदलते हैं? क्या हफ्ते में हम एक ही बार और कोई अहम काम अंजाम देते हैं? हफ्ते में हम एक ही दिन दावत में जाते हैं? सोचने की बात है। ऐसी बेशर्मी छाई है पूरे मुआशरे पर, ऐसी बेगैरती के चादर ओढ़े हुए हम सब, तो पूरी दुनिया के अंदर कैसी मेहनतें और कोशिशें हो रही हैं, लेकिन हमारी बेशर्मी और हमारी ये जो बेगैरती की चादर है, ये हटने के नाम नहीं है। कब हम समझेंगे, कब हम सोचेंगे, कब हम गौर करेंगे? वो कौन सा वक्त होगा हमारे लिए? कोई इस तरह वक्त हमें नहीं मिलने वाला है। इसी वक्त के अंदर हमें अल्लाह के अहकाम की तामील करनी है। इसी वक्त के अंदर हमें अपनी आखिरत को संवारना और बनाना है। अगर हमने इन औकात के अंदर अपने आखिरत को नहीं संवारा, नहीं बनाया, हमने नमाज नहीं सीखी, हमने नमाज मुकम्मल तरीके से नहीं अदा की, यकीन जानिए हम फलाह याफ्ता मोमिन के जुमरे में शामिल नहीं हो सकते। इसे नमाजों का एहतमाम है खास तौर पर। ये तो ईसाइयत की देन है भाई,
کہ ہفتے میں ایک دن وہ جاتے ہیں اتوار کو اور ان کے جو پادری ہیں وہ ایک کتاب لے کر کے پڑھتے ہیں، یہ سب گنگناتے ہیں، پھر چلے آتے ہیں ہاتھ پوچھ کر کے۔ اور آج تو میں سنا ہوں اپنے علماء سے کہ امریکہ اور یورپ کے چرچوں میں اور کلیساؤں میں اب تو ہفتے میں بھی لوگ نہیں آتے، وہاں کے پادری جو ہے دن بھر بیٹھے مکی مارتے ہیں، کوئی ہفتوں اور مہینوں میں بھی اب نہیں آتا، وہ دور بھی لگ گئے۔ تو یہ سب عیسائیت کی دین ہے جو ہمارے معاشرے میں آئی ہے، اور ہم جمعہ کے دن صرف آتے ہیں۔ مومن کے اوپر جس طرح جمعہ کی نماز فرض ہے اسی طرح 5 وقت کی نماز فرض ہے، تو 5 وقت کی نماز ہمیں پڑھنی ہے اور مکمل ادائیگی کے ساتھ پڑھنی ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ بھی نہیں ہے۔ اور اگر ہم ٹھیک بن گئے اور ہم نے سوچ لیا کہ اللہ سے دشمنی لینی ہے، اللہ سے بغاوت کرنی ہے، یاد رکھیے بڑے بڑے فرعون، قارون، حامان، شداد سب آئے دنیا میں، اللہ سے بغاوت کی، کہاں کیسے مٹ گئے، آج کوئی نام لینے والا نہیں ہے، اور ان کا جو حشر ہونا ہوگا، اللہ کی پناہ، اللہ ایسے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اس طرح کی سوچ اور فکر سے حفاظت فرمائے۔ اللہ کی اہمیت اپنے دل میں بیٹھائیے اور نمازوں کا اہتمام کیجیے، اسی میں مومن